مہر کے تعلق سے کچھ باتیں آج آپ کے سامنے کی ہیں۔ اس سے پہلے جو باتیں ہوئی کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اس قریب ساری بحثیں آپ کے سامنے اس سلسلے میں آ چکی ہیں۔ نہیں، گزشتہ بار کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہو تو اس سے نکاح کرنا حرام ہے، اس پر بات ہوئی۔ اب مہر پر بات کریں گے۔ مہر سنا ہوگا آپ نے، مہر، یہ مہر جو ہے یہ ایک عطیہ ہے، ہدیہ ہے، جو عقد نکاح کا بدل ہوتا ہے۔ کس کا بدل ہے؟ نکاح کے موقع پر، نکاح کرتے وقت مرد پر کیا ہوتا ہے؟ لازمی ہوتا ہے۔ نکاح کا ایک لازمی حصہ ہے مہر، عورت کا یہ مہر ایک لازمی حصہ ہے، جز ہے نکاح کا، لے دے کر کے نکاح میں یہی ایک خرچ ہوتا ہے۔ وہ بھی کس کے اوپر ہے؟ مرد کے اوپر ہے، اور یہ نکاح لازمی حصہ ہے، ضرور دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، لوگو عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دو، بوجھ سمجھ کر کے مت دو، خوشی خوشی دو، اس میں بخالت مت کرو، اس میں کنجوسی مت کرو، اس میں کوئی زبردستی تمہارے اوپر نہیں، خوشی خوشی دے دو۔ قرآن کریم میں ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، مال کے عوض تم کیا کرو؟ عورتوں کو طلب کرو، مال کے بغیر نہیں، سمجھ رہے؟ کچھ دے کر کے نکاح کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اصل میں سورہ نساء کی آیتیں ہیں، حرام عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اللہ نے گنایا، اور گنانے کے بعد آخر میں فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ جتنے سارے حرام عورتیں ہیں ان سے نکاح تمہارے لیے حرام، ان کے علاوہ باقی تمام عورتیں تمہارے لیے کیا ہیں؟ حلال ہے، لیکن ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ، مال کے بدلے میں تلاش کرنا، کچھ دے کر کیا کرنا؟ تم ان سے نکاح کرنا، کچھ دیے بغیر نکاح کا کوئی تصور ہی نہیں ہمارے اسلام۔ اب اس کی مصلحت کیا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانے، اللہ کے حکم کا، لیکن اتنا ہے کہ کچھ مصلحتیں ہیں جو علماء نے لکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں خود یہ ایک رواج تھا کہ نکاح کے موقع پر ورا ودھو کو شوہر دولہا دلہن کو کیا کچھ دے کر کے کیا کرتا ہے، سمجھ رہے؟ اور عورت کی طرف سے مطلب دلہن کی طرف سے دلہا کو نہ، دلہن کے اوپر کوئی بوجھ نہیں، کوئی چیزیں لازم نہیں، ہونے والا جو دلہا ہے اس کے اوپر یہ لازم ہے۔ اس زمانے اسی کو اسلام نے برقرار رکھا، وہ اچھی چیز ہے، اچھی چیز کو اسلام نے کیا کیا ہے؟ برقرار رکھا۔ سمجھ رہے؟ کوئی بھی چیز فری میں ملتی ہے نا، میں ابھی کھلا کر کے بول رہا ہوں، تو اس کی قدر قیمت نہیں ہوتی۔ کیا ظاہر ہے؟ اپنے بچوں کو ہم انگلش میڈیم کیسا پڑھاتے دیکھو، وہی دین کی پڑھائی کیسے پڑھاتے؟ جس پر ہمارا زیادہ لگتا ہے نا اس پر زیادہ ہماری توجہ، وہ قیمتی ہمارے لیے، اس کی عزت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہمارے بچے جاتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے، کتنی محنت کرتے صبح سویرے اٹھ کر، وہی جب دین کی بات آتی ہے مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے گھر میں آؤ۔ بچپن سے اس بچے کا ذہن آپ بنا رہے ہیں کہ دنیا بہت بڑی ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کو جانا ہے۔ اور دین تو اتنی اہمیت والی چیز نہیں ہے، اس کو تو تم بیٹھے بٹھائے کیا کر سکتے، گھر میں حاصل کر سکتے۔ توجہ نہیں دیتے ہم، وہ الگ بات ہے، لیکن ذہن بن رہا ہوتا ہے بچے کا، اندر اندر ذہن بن رہا ہوتا ہے، اور بن گیا ہے۔ ہمارے ساؤتھ کوریا میں زیادہ تر ایسے ہی ہے لوگ جن کے اندر دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ہمارے یہاں دو طبقے ہیں، معاف کرنا، ایک اردو بولنے والے، ایک ملباری بولنے والے، دونوں میں کتنا فرق ہے دیکھو۔ ملباری بولنے والے 10 سال اپنے بچوں کو کہاں کے لے گئے؟ لیاقت بھائی برا نہیں ماننے کا، جو ہے وہ بھائی ہمارا اندر مزاج کیا ہے؟ ابھی کچھ بنا ہے، پہلے کچھ نہیں، بلا کر کے پڑھاتے۔ تو خیر میں یہ مہر جا کر کہاں کی چلا گیا، میں یہ بول رہا تھا کہ کوئی چیز دے کر کے آدمی حاصل کرتا ہے نا، اس میں اس کی عزت آدمی کرتا ہے۔ فری میں کوئی چیز مل جاتی ہے نا، اس کی عزت نہیں ہوتی، اسے آدمی ذلیل سمجھتا ہے۔
اللہ نے فرمایا ارے جگر کا ٹکڑا آدمی دے رہا ہے، اپنے کلیجے کا ٹکڑا دے رہا ہے، معمولی بات ہے، کچھ دے کر اس لینا، تب جا کر کے اس عورت کی عزت رہے گی، نہیں تو آدمی عورت کی عزت ویسے بھی تو آج اللہ حفاظت فرمائے دے کے بھی عزت نہیں کر رہا آج کل، تو دینا ہے۔ اب کتنا دینا ہے، کیا دینا ہے، یاد رکھیں عورت کی خاندانی حیثیت ہوتی ہے، یہ باتیں آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ آپ کبھی کسی منگنی کے بیٹھ گئے تو آپ بھی کچھ بات کر سکتے ہیں۔ خاندانی حیثیت دیکھنا اور پھر مرد کے مالی حیثیت اور اس کی وسعت کو دیکھنا، یہ دونوں کو رکھ کر کیا کرنا چاہیے، مہر مقرر کرنا چاہیے۔ یعنی اتنا کم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ عورت ہلکی ہو جائے، اس کا خاندان ہلکا ہو جائے، وہ اپنے خفت محسوس کریں، ذلت محسوس کریں، نہیں، اتنی کم بھی نہیں ہونی چاہیے، اتنا کم بھی نہیں ہونا چاہیے مہر، اور اتنا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہونے والا دولہا اسے ادائی نہ کر سکے، کماتا ہے 10-15 ہزار روپیہ اور اس کو بول رہے آپ 5 لاکھ روپیہ مہر دو، کہاں سے دے گا؟ وہ تو 10-15 سال بھی کمایا تو اتنا حاصل نہیں کر سکتا، کیا بولتے ہیں خان صاحب؟ تو شوہر ہونے والے دلہا کی مالی حیثیت اور اس کی وسعت اور طاقت کو دیکھا جائے گا، اور لڑکی کے خاندانی حیثیت کو دیکھا جائے گا، دونوں کو رکھ کر کے مہر مقرر کیا جائے گا، سمجھ رہے؟ اتنا چھونا اتنا چھونا زبردستی سب نہیں کرنا چاہیے کسی بھی معاملے میں، مرد دے سکے، ہونے والا شوہر دے سکے۔ تو مہر یہ لازمی حصہ ہے، مہر سے بہت ساری اس کی حکمت ہیں، میں نے ایک چھوٹی سی حکمت آپ کے سامنے بتائی، اور سب سے بڑھ کر ہے کہ اس میں نکاح کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، مہر سے نکاح کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، مہر نہیں ہے تو اس میں کوئی عزت اور عظمت نہیں ہوتی، مہر کی وجہ سے نکاح کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، عورت کی عزت ظاہر ہوتی ہے، اس لیے مہر مقرر کیا گیا۔ مہر اس کو ضرور ادا کرنا چاہیے، تو اللہ کا فضل ہے، میں آپ جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں مزاج کیسا بن گیا ہے ماشاءاللہ دینے کا، اور ابھی کیسا دینے کا، نکاح کی مجلس میں دینے کا، ادھر نکاح ختم نہیں ہوا، ایجاب و قبول ختم نہیں ہوا، بارک اللہ لک نہیں ہوا، فوراً مائک دیتے ہیں کسی مولوی صاحب کو، مولوی صاحب بول ڈالو، کیا لڑکا مہر دے دیا بول کے بول ڈالو بول کر کے، نہیں ہوتا ہے۔ میں یہاں کے نکاح میں جتنا بھی میں شریک ہوا ہوں یہاں ایسے ہی فوراً دے دیتے، لڑکی کے باپ کے ہاتھ میں، سسر کے ہاتھ میں، داماد کیا کر دیتا، فوراً سپرد کر دیتا، حوالہ کر دیتا ہے، لیجیے آپ دے دیجیے۔ اچھا، لیکن یہاں کے جیسا ماحول پورے انڈیا میں پوری دنیا میں نہیں ہے، بعض جگہ مقرر کرتے ہیں دیتے نہیں ہیں، بعض جگہ زیادہ مقرر کرتے ہیں شان جتلانے کے لیے کہ میں نے اتنا لیکن دیتے نہیں ہیں۔ ابھی ہمارے کرناٹک میں بعض علاقے ایسے ہیں معاف کروانے کی کوشش کرواتے ہیں زبردستی، عورتیں بیچاری پوچھتی نہیں ہے کہیں رشتہ ٹوٹ نہ جائے، غلط بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت وعید فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الفاظ سنیے، ایما رجل تزوج امرأة على ما قل من المہر او کثر وليس في نفسه ان يؤدي اليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي اليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان۔ کوئی بھی دلہا نکاح کرتا ہے، دلہن سے شادی کرتا ہے، اور اس کی نیت وہ چاہے تھوڑا مہر مقرر کرے زیادہ مہر مقرر کرے، نیت ادائیگی کی نہ ہو، دھوکہ دینے کی نیت ہو، اور زندگی بھر اس نے مہر ادا نہیں کیا، وہ مر گیا، تو فرمایا وہ اللہ کے یہاں زانی ہو کر کے زانیوں میں شمار ہوگا، اللہ کے پاس وہ زانی ہو کر کے پیش ہوگا۔ زانی ارے بدکاری کرنے والا، زندگی بھر اپنی عورت سے بدکاری کیا، سب کے سامنے نکاح تو ہوا لیکن اس کے اندر نیت میں کھوٹ تھی، مہر دینے کا ارادہ ہی نہیں تھا، تو اس نے زندگی بھر کیا کیا، اپنی عورت کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے، مولوی صاحبوں نے پڑھایا ہے، قاضی صاحب نے پڑھایا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے کی نیت نہیں تھی، دیا بھی نہیں مرنے تک بھی، یا معاف کروا لیا کسی بہانے سے، وہ تو زنا کرنے والا ہے۔ اب زنا کرنے والا تو بچے کیسے ہوں گے؟ حرامی بچے نہ ہوں گے، اس لیے مہر جو ہے نا لازمی حصہ ہے۔
اب ہم لوگوں کے لیے بات کی ضرورت نہیں، الحمدللہ ہم تو ماحول میں رہتے، لیکن جہاں ایسا رواج ہے ان کے لیے. اس لیے جہاں پر بھی اس طرح کی کوتاہی پائی جاتی ہے، جس معاشرے میں بھی، جس جگہ میں بھی، جس ایریے میں بھی، ان کو چاہیے کہ اس کوتاہی کو دور کریں، دیں. مہر عورت کا لازمی حصہ ہے، عورت کا حق ہے. وہ کوشش تو یہی کرنی چاہیے جیسا ہمارے یہاں ہے، نکاح کے موقع پر یا پھر یہ کہ رخصتی سے پہلے رخصتی سمجھتے، ہاں، ودا کرتے ہیں نا لڑکی کو ماں باپ، جا بیٹی بول کر کچھ نصیحت کر کے اس کو ودا کرتے، شوہر دلہا کے یا دلہا کے گھر والوں کے سپرد کرتے، انہوں پھر تسلی دیتے ہیں، ٹینشن کرنے کو، تمہاری بیٹی کو ہم اپنی بیٹی سمجھ کر کے رکھیں گے، کیا ایسا سمجھو گویا آپ کی بیٹی آپ کے ہی گھر میں، تسلی وغیرہ دیتے. اللہ کرے کہ وہ وقت جلدی سے جلدی آئے. کس کے لیے؟ ہمارے ظہیر بھائی کے لیے، جن کی بھی بچیاں ہیں یا جن کے بچے نکاح ہونے والے، جلدی سے جلدی ان کا نکاح ہو جائے، نیک صالح جوڑا انہیں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ. ہمارے منا بھائی بھی ہے، منا بھائی بھی سوچیں، ظہیر بھائی یاد ہے، ہمارا خاص بھائی یاد نہیں ہے، جن کے بھی بچیاں ہیں نکاح ہونے کے قریب ہے، عمر ہو گئی ہے، اللہ جلدی سے جلدی نیک صالح جوڑا ان کے لیے نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا. کب ہوا؟ مکہ میں رہتے ہوئے نکاح ہوا، مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے. اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کو نہیں کہا، رخصتی کی اجازت نہیں دی. کیوں؟ مہر نہیں دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب تک آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا مہر ادا نہیں کیا، اس وقت تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو رخصتی سے روکے رکھا. جب مہر ادا کیا اس کے بعد پوچھا حضرت صدیق اکبر نے، یا رسول اللہ آپ لینے نہیں آئے؟ آپ میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. دیکھو جب تک مہر نہیں ادا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر کے ادائیگی کا انتظام ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر بلایا، رخصتی. یہ ہے ہمارے نبی کا طریقہ. اتنا ہی نہیں، اپنا جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا. حضرت علی کون ہے؟ ارے اپنے بھائی ہیں رسول اللہ کے، چچیرے بھائی ہیں، انہی کے گھر میں چھوٹے سے بڑے ہوئے ہو. مہر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، پھر بھی علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی مہر ادا کرو، اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ فاطمہ کو رخصت کروں گا، اس سے پہلے نہیں. یہ ہے ہمارا اسلام، ہمیں بتاتا ہے کہ مہر دو، نکاح کے موقع پر دو یا پھر یہ رخصتی سے پہلے دو. یہ کیا ہو گیا؟ مہر نہیں ہوا، مل رہے ہیں، کر رہے ہیں. جائز ہے ناجائز؟ جائز ہے. دینے کی نیت ہے تو جائز ہے، لیکن دینے کی نیت نہیں ہے تو گیا نا کام سے. اس لیے ہمیں ہمارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا چاہیے. ہمارے نبی نے خود اپنے عمل سے بھی اس کو ظاہر کیا، اور اپنے بیٹی کا بھی اسی طرح رخصتی آپ نے کی، بیٹی کی بھی رخصتی اسی طرح کی. اس لیے مہر کو لازمی حصہ سمجھ کر یا اپنے اوپر ایک ذمہ داری سمجھ کر کے دلہا کو چاہیے دلہن کے سپرد کر دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مہر مقرر کیا؟ اب مہر مقرر کرنے میں کتنا کیا سب ہے نا، تو یاد رکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں اور اپنے ازواج مطہرات پہ جو مہر مقرر کیا، عام طور پہ 500 درہم آپ نے مہر مقرر کیا. اس میں کمی بیشی بھی ہوئی، میں آپ کو بتاؤں گا کس کے مہر آپ نے کم دیا، کون سا مہر آپ کا زیادہ تھا. زیادہ تر آپ کا جو مہر تھا اپنے ازواج مطہرات کا وہ 500 درہم. 500 درہم بولے تو آج کل کے حساب سے 1 کلو 530 پر 1 گرام چاندی، 1 کلو 530 پر 1 گرام چاندی کی قیمت کیا بنتی ہے؟ وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر و بیشتر اپنی بیٹیوں کو اور اپنے ازواج مطہرات کا اپنے جو مہر مقرر کیا. سمجھ رہے؟ اس کو مہر فاطمی بھی بولتے ہیں. کیا بھی بولتے ہیں؟ مہر فاطمی بھی بولتے ہیں. یاد رکھیں، کوئی لوگ پوچھتے بات میں کوئی منگنی میں بھی کیا کرتے، اس بات کو چھیڑتے مہر فاطمی. یہ کوئی لازمی نہیں ہے میرے بھائی. میں نے شروع میں ہی کہا لڑکا ہونے والا جو دلہا ہے اس کی مالی وسعت کو دیکھا جائے اور لڑکی کے خاندانی حیثیت کو دیکھا جائے، دونوں کے درمیان میں کیا کرنا چاہیے؟ مہر کو مقرر کرنا چاہیے. مہر فاطمی اگر مقرر کرتے ہیں
ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے اس کے لیے لڑکی کے اوپر۔ آج کل کے حساب سے 1 کلو 1.5 کلو نا، لگ بھگ 1.5 کلو چاندی کتنا ہوتا ہے؟ قریب 1.5 لاکھ بھی نہیں ہوتا ہے، نہیں 1.5 لاکھ بھی نہیں ہوتا ہے، کتنا 70-80 ہزار کتنا ہے کلو چاندی کا؟ کہ کتنا بھی ہو لگ بھگ لاکھ سے پہلے ہی ہے، وہ لاکھ نہیں ہے، نہیں 80,000 90,000 کچھ ہے، کسے معلوم نہیں؟ ماشاء اللہ سونا چاندی سے بہت دور ہے، عورتوں کو معلوم رہتا ہے شاید۔ خیر، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پہ مہر تھا۔ لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ایک آپ کی بیوی ام سلمہ میں جن کے ایک حالات آپ نے کل ہی پڑھے تھے، اس سے پہلے بھی سنا تھا آپ نے، کل بھی اور اس سے پہلے ماشاءاللہ کئی ہفتے سے سنتے ہوئے ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ تو ان کا جو مہر تھا صرف 10 درہم تھا، کتنا؟ 10 درہم تھا۔ آپ نے ایسا بھی مہر مقرر کیا ہے، 10 درہم چاہیے، اور حنفی مسلک میں 10 درہم سب سے کم ہے، اس سے نیچے نہیں۔ اور 10 درہم کتنا بنتا ہے آج کل کے حساب سے؟ 30.5 گرام چاندی، کتنا؟ 30.5 گرام چاندی کا حساب پکڑنا، ایک سب سے کم ہے جو حضرت ام سلمہ کا آپ نے باندھا، باقی سارے ازواج مطہرات کا۔ اور ایک ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ان کا مہر 4,000 درہم، کتنا؟ 4,500 درہم، اس کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 کلو چاندی ہوتا ہے۔ 4,000 بولے تو کتنا؟ اسے ملٹیپلائی 8 پہ کر دو، نہیں کتنا ہوا؟ 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہوگا، 10 لاکھ سے بھی۔ لیکن یہ رسول اللہ نے مقرر نہیں کیا، نجاشی بادشاہ نے۔ حبشہ، حضرت ام حبیبہ حبشہ گئی تھی، شوہر مرتد ہو گیا، ان کا شوہر مرتد ہو گیا، مرتد ہوتے ہی ظاہر سی بات ہے نکاح ٹوٹ گیا نا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ کس نے نکاح پڑھایا؟ نجاشی نے، وہیں حبشہ میں وکیل بن کر۔ ابھی آج کل پوچھتے کہ نہیں لوگ انٹرنیٹ میں فون میں نکاح ہو سکتے کہ نہیں؟ پوچھتے کہ نہیں جی؟ ہاں، ان کے لیے ایسا بھی نکاح ہوتا ہے، ٹینشن کرنے کا نہیں، وکیل ہونا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کون وکیل بنے؟ شاہ حبشہ نجاشی، اور رسول اللہ کی طرف سے انہوں نے 4,000 درہم مقرر کیا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا۔ یہ سب سے بڑا مہر ہے۔ تو مولا مہر بڑا بھی مقرر کر سکتے ہیں، لیکن وہی دلہا کی مالی وسعت کو دیکھا جائے، کم سے کم کتنا بنا ہے؟ 4۔ اور عام طور پہ آپ کا مہر کتنا تھا؟ 500 درہم چاندی، قریب 1.5 کلو چاندی۔ یہ آپ صاحب، تو اس سے بات کیا ثابت ہوئی کہ اگر مہر مقرر کرنے میں، مہر ادا کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ مہر بھی مقرر کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، پرسوں آپ نے سنا تفسیر میں، سورہ نساء میں ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اللہ نے فرمایا کیا کہ عورتوں کو اگر تم نے قنطار یعنی ڈھیر سارا سونا چاندی بھی تم نے مہر دے دیا ہو مہر کے طور پہ، اس کو بھی مت لو۔ کب؟ طلاق کے موقع پر دیا ہوا کہ دوبارہ لینا اچھا نہیں، وہاں بھی آئی تھی بات قنطارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں زیادہ مہر مقرر کرنے کا جو رواج ہو گیا تھا، کیا؟ ناموری کے لیے، شہرت کے لیے، اپنا گت دکھانے کے لیے، اپنا جھوٹی شان شوکت دکھانے کے لیے۔ تو حضرت عمر کو یہ معلوم ہوا تو خطبہ دیا کہ مہر، تو ایک عورت نے ٹوکا آپ کون ہوتے ہیں مہر کی حد مقرر کرنے والے، جبکہ اللہ نے خود فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، قنطار کی بات اللہ نے کی، تو آپ کون ہوتے؟ آپ نے بات صحیح کہی ہے، مجھے اس کا حق نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رجوع کرتے، واپس نہیں، سمجھ رہے؟ لیکن اتنی بات تو معلوم ہوئی ناموری اور شہرت کے لیے زیادہ مہر مقرر کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ باقی دینے کی نیت ہے، واپس لینے کی نیت نہیں ہے، اور آدمی ادا کر سکتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے، دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ نے دیا ہے، کروڑوں پتی آدمی دیتا ہے، کتنا لاکھ کا، اچھا بھی نہیں لگتا، دو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، ہونے والی نکاح ہے، لیکن نیت ناموری شہرت کی نہیں ہونا چاہیے۔ نیت کون جانتا ہے؟ وہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ہاں اس پر ایک بات، حضرت عمر بن خطاب، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جنہوں نے خود حد بندی کرنے کی کوشش کی تھی، کیا
کہ مہر اتنا، اس سے زیادہ. تب انہوں نے ٹوکا تو اپنے اس فتوے سے انہوں نے رجوع کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی یعنی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا. سمجھ رہے؟ رسول اللہ کی نواسی سے. کتنا پیارا رواج تھا اس زمانے میں. آج اگر اس طرح کوئی کرے مولوی صاحب کسی چھوٹی کیا کی بولیں گے بات. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹی سے حضرت عمر بن خطاب نے نکاح کیا، 40,000 درہم مہر مقرر کیا. کتنا؟ یہ کیوں اتنا بڑا مہر مقرر کیا؟ کیونکہ کس کے خاندان میں سسرالی کا رشتہ قائم ہو رہا تھا؟ کس کے خاندان میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اپنا رشتہ جڑ رہا تھا. حالانکہ ایک رشتہ جڑا ہوا ہے، سسر بھی ہیں یہ، لیکن داماد بھی بننے والے ہیں، تو یہ ڈبل رشتہ قائم ہو رہا ہے. اس کی خوشی میں، اس کے شکرانے میں 40,000 درہم انہوں نے مہر مقرر کیا. 40,000 درہم بولے تو آج کا کتنا ہو معلوم ہے؟ کروڑ سے اوپر ہو گیا. ابھی 4,000 کتنا ہو گیا تھا. اتنا بڑا مہر مقرر کیا حضرت عمر بن خطاب نے. اس لیے مہر کی زیادہ سے زیادہ بھی کوئی حد مقرر نہیں. ہاں کم سے کم حد مقرر ہے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ کتنا بول کے کوئی نہیں بتا سکتا. اتنا ہے کہ ناموری اور شہرت نہیں ہونی چاہیے، دینے کی نیت ہونی چاہیے اور دے سکتا ہو، شوہر دولہا دے سکتا ہو، اتنا مہر مقرر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی مسائل معلوم کر کے اللہ کی عبادت صحیح معنی میں کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے. آمین آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک.